بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کئی دن سے حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان ہے جس کو کئی دن سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک سانس اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا کسی دوزخ سے کسی قیامت سے کم نہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی وہ گھڑی سخت منوس اور لعنتی گھڑی ہے جس گھڑی وہ اپنے اتنے بڑے مالک کو ناراض کرے۔ کوئی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے تو اپنے سی او یا ایم ڈی ہو نہیں سکتا کہ اس کی بات کو ٹال دے۔ اس کو پتا ہے ایچ آر سے جو ہے وہ شوکاز آ جائے گا، اس کو پتا ہے نوکری چلی جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیے کہ لمبے لمبے کام نہیں بتا دیے اور ایک ساتھ سب کام نہیں بتا دیے، کیونکہ ایک ساتھ آدمی کسی کو اگر کام بتا دے تو آدمی پریشان ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اپنے سب آرڈینیٹ کے لیے بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نصیحت کی ہے، ایک ساتھ بیچارے کو 10 کام مت لکھاؤ، 2 3 3 اس پہ پریشر مت ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون پیار کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک کام فرمایا، کبھی 2، کبھی 3، اللہ تعالیٰ مل جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ ایک آدمی اگر ٹوپی ہدیہ کر دے نا، یہ مدینہ شریف کی ٹوپی ہے، تو اس کو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ٹوپی کتنے کی ہوگی بھائی؟ 100 روپے کی، 50 روپے کی ہے جی، 4 ریال کی ہو جائے گی، 5 ریال کی ہو جائے گی، چلو 200 روپے کی ٹوپی ہو گئی۔ لیکن جس نے کروڑوں کا سر بخشا ہے اس کا کیا جزاک اللہ؟ جو سر نہ ہو تو ٹوپی کہاں پہنیں گے بھائی؟ اس کا شکر یہ کہ ہمارا سر سرکشی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ ایک دعوت کا کوئی کھانا کھلاتا ہے، او ہو جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، اتنا لذیذ کھانا تھا آپ کا، جزاک اللہ۔ جس نے کروڑوں کا میدہ دیا اس کا کیا جزاک اللہ؟ حرام نہ آئے اس میں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب یہ کہا جائے کہ امانت میں خیانت نہ کریں، منافق کی نشانی ہے کہ امانت میں خیانت کریں، فوراً دماغ ادھر جائے گا کہ میں کیا خیانت کرتا ہوں، 5 لاکھ رکھوا لو، انشاءاللہ ادھر کا ادھر پیسے بھی نہیں بدلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن فرمایا اور بھی امانت میں خیانت ہے نا۔ ابھی پرسوں جب بیان ہوا تھا کہ کوئی کھانا بھیجے تو برتن بھی امانت ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور رات کو کسی خاتون کا میسج آ گیا کہ میں اتنا گھبرا گئی، میں نے سارے برتن 4-5 جو تھے وہ سنبھال کے رکھ دیے جلدی سے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کتاب لے لی واپس نہیں کرتے، امانت میں خیانت ہے۔ 8 گھنٹے کا کانٹریکٹ کیا کہ جی 8 گھنٹے میں آپ کے پاس کام کروں گا، اب وہ بہانے سے دیر سے جا رہا ہے، جلدی آ رہا ہے، بہانے کر رہا ہے، یہ بھی امانت میں خیانت کی اس نے۔ یا جیسے کئی سرکاری ملازم ہیں اور اس کو اتنا سامنے والے کو تنگ کرے گا، اتنا تنگ کرے گا، اتنا تنگ کرے گا، رشوت لے لو۔ اب رشوت تو حرام لیا، لیکن جو اس کی حلال کی تنخواہ تھی نا اس کو بھی حرام کر دیا۔ اس کو 8 گھنٹے ملے تھے کام کے، اور اس میں وہ دوسرے کو ستا رہا ہے، اتنا ڈیلے ٹیکٹس کر رہا ہے نا، اس کو بھی حرام کر دیا اس نے۔ لیکن حاجی صاحب ہیں، سفید داڑھی ہے، بیان کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ گھر میں بیٹیاں نامحرم کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی پکڑ ہے والدین کی، سوچ بھی ہم نہیں سکتے۔ بیٹیاں ناچ سیکھ رہی ہیں، گانا سیکھ رہی ہیں، ابا خوش ہے، اماں خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے کہ بہن نامحرم کے ساتھ اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، پک اینڈ ڈراپ نامحرم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیان حضرت مجدد کا چل رہا ہے اتنے دنوں سے، اس میں 2 چیزیں فرمائی۔ بتاؤ اس سے زیادہ اللہ کی کیا مہربانی ہوگی؟ عجیب چیز فرمائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرمایا کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی اور وہاں گارڈ کو بٹھایا، پاسبان کو بٹھایا، اس کو کہا کہ بھائی یہ نام ہے 100، اس نام والا کوئی ہے اس کو آنے نہیں دینا، اس نام والا کوئی آئے آنے نہیں دینا۔ اس میں فرض کرے خالد کا نام بھی ہے، سلیم کا نام بھی ہے۔ ایک مثال بتا رہا ہوں، ایک صاحب آیا کہ رک جائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ کہ جی میرا نام خالد ہے۔ 1 منٹ، پوری لسٹ کو دیکھ رہا ہے، اچھا، جب تک وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے وہ، او ہو آپ تو نہیں آ سکتے، خود بھی پریشان وہ بھی پریشان۔ اب گر کیا ہے؟ گر یہ ہے کہ اس بلڈنگ کا مالک یہ کہے
کہ صاحب تم کو جس کو جانتے ہو اس کو آنے دینا وغیرہ نہیں آنے دینا. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا کھڑے ہونے سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جس نے اپنی حرام خواہشات کو دبایا. کل نکاح تھا ایک، اس پر اللہ نے بیان کی توفیق عطا فرمائی کہ آس پڑوس کے لوگ ہمارے گھر نہیں آ سکتے، ہم بھی دیندار ہیں، نامحرم گھر میں نہیں آ سکتے. وہ چاچا ماموں تایا کے بیٹے کیا ہیں، ہماری بیٹی جو ہے اس کا خالو نامحرم ہے، پھپھا نامحرم ہے، وہ کیسے اندر آ رہے ہیں؟ شرعی پردہ کہاں ہوا؟ بڑا اب تو موقع نہیں، کل کا بیان کل ہو گیا. اس میں ایک ہی بات بتائی کہ یہ جو چاہے افطار کی دعوت ہو، چاہے عید کی، چاہے بقرہ عید کی، کوئی بھی دعوت ہو، میں چھوٹی دعوت کی بات کر رہا ہوں، مرد عورت ساتھ میں ہے، 3 قرآن پاک کی آیتیں عرض کی اور صرف 2 حدیث پاک عرض کی. اس کی روشنی میں پتا چلا ہم کتنے گناہ گار ہو رہے ہیں، اللہ ہم سے ناراض کتنا ہے. 2 زندگیاں ہیں، تیسری کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی نمبر 1، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، شرط کہ ایمان والا ہو. اللہ فرماتے ہیں ضرور ضرور ہم اس کو بال زندگی عطا فرمائیں گے. کیا مالک کی مہربانی، ضرور ضرور فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ضرور ضرور فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. زندگی نمبر 2، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا. اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں نا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے اور نور سے بھر دیتے ہیں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. دل کے اندر اللہ سکینے کا نور ڈال دیتے ہیں. لو بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان سے نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. 3 چیزیں ہیں اس میں، کہ نازل فرمانا کہاں؟ مومن کے دل میں. واہ بھائی واہ، بورنگ سے نہیں ملے گا یہ سکون اور چین اطمینان، یہ نازل ہوگا آسمان سے. اگر بورنگ سے ملتا تو کفار سب سے پہلے بورنگ کر کے سکون چین اطمینان نکال لیتے ہیں. پھر آپ کو CNG اور پیٹرول پمپ نہیں ملتے. لکھا ہوتا کہ محمد سلیم سکون پمپ ہے جی، محمد کاشف چین پمپ، اور ہم آتے کہ بھائی صرف 500 روپے اس کا چین سکون دے دیں، 500 کا ادھار دے دیں، بعد میں پیسہ ختم ہوگا سکون لے لیں گے. نہ، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں دل پر خوشی عطا فرماتے ہیں، کیپٹل راج دہانی. اور جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کے دل کو اللہ بسم کر دیتے ہیں، منہ پر کباب ہوگا، دل پر عذاب ہوگا. اگر ایسا نہ ہوتا نا تو قارون بھی بڑے مزے میں ہوتا، فرعون بھی بڑا مزے میں ہوتا. اللہ نے حشر کیا کیا ان کا. تو بہرحال حضرت مجدد 2 چیز فرما رہے ہیں کہ ایک اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا کھڑا ہونے سے، دوسرا جس نے اپنی حرام خواہشات کو دبایا. دل چاہتا ہے ماں باپ سے لڑوں، دبا دیا، چوری کروں، دبا دیا، ہاتھ سے جوانی برباد کروں، دبا دیا. رات کو آج صبح کی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، آج اتوار صبح کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، رات کو میں 2-3 دن سے نیند کم تھی، جلدی سونا تھا، ایسی فائرنگ ہوئی ہے، یقین کرنا میں سمجھا میرے گھر پر حملہ ہوا ہے. اور چھپ گئے، پتہ نہیں کیا حالت ہو گئی، بچے چیخیں مار رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں. 15 منٹ کے بعد پتا چلا کہ بارات آئی ہے، یہ دھماکے ہو رہے ہیں. کورونا کے وقت میں سب لرز رہتے ہیں، اللہ یہ تکلیف ہٹا لے، ہم شادی سادگی کے ساتھ کریں گے. اور کی ہے لوگوں نے شادی، اور ذرا سا ہٹا اب آنکھیں دکھا رہے ہیں. ایسی حالت خراب، ہماری بیٹیاں روڈ پر کھڑے ہو کے ناچی ہیں. یہ میں سنی سنائی بات نہیں کرتا ہوں، ہمارے محلے کی بات ہے، رات کی بات ہے. ہماری بیٹیاں روڈ پر ناچی ہیں. اللہ نے بیٹی کا رشتہ عطا فرمایا، اور کتنی بیٹیاں ہیں 40 48 سال کی، رشتے نہیں آ رہے. اللہ سے بغاوت. کیوں؟ اللہ سے ہم ڈرے نہیں، اپنی حرام خواہشات کو نہیں دبایا. فلمیں دیکھ رہے ہیں جس میں بے حیائی، عریانی، فحاشی، ناچ گانا، باپ بیٹی کے ساتھ دیکھ رہا ہے، بہو کے ساتھ دیکھ رہا ہے، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ. حیا ہی نہیں آتی کہ جو ہم ان پٹ کریں گے آؤٹ پٹ تو وہی ہوگا نا بھائی.
ان پٹ تو ذلیل حرکتیں کریں، ایسا سمجھ لیں ان پٹ گالیاں کر رہے ہیں اور آؤٹ پٹ دعائیں نکلیں گی. یہی بیٹیاں ہماری گردن پکڑیں گی جو رات کو بیان ہوا تھا عشاء کے بعد. ہمارے پر بوجھ ہیں ہماری بیٹیاں کہ ان کو رہزنوں کے حوالے کیا ہوا ہے، نائٹ ڈیوٹیاں دیں، ہاسٹلوں میں رہیں. یہاں تو ہمارے بزرگوں نے دینی ہاسٹل منع فرمایا لڑکیوں کے لیے، اور باپ خود نامحرم کے ساتھ نکال رہا ہے بیٹی کو. بس کہتے ہیں بھئی کوئی بات نہیں ہے، وہ چھڈو جی کی گل ہے، مولوی دی گل ہے، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا مولوی دی گل ہے یا وہی کی بات ہے. یہ بہرحال دو چیزوں پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما رہے ہیں اور اچھا خاصا بیان ہو چکا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کوئی حکم کرتا ہے، اخبار میں آ جاتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا، سستا کیجیے آ کر، یا آ کر پوچھتے ہیں کیوں بڑھایا؟ یس سر حاضر. جمعے کی چھٹی کینسل؟ سر ٹھیک ہے کینسل. چاہے لاکھوں لاکھوں لوگوں کو جمعے کی نماز نہ ملے. کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، کہاں سے پڑھیں گے نماز؟ وہ وقت تھا جب جمعے کے دن ہر شخص اپنے پوتے بیٹے کے ساتھ ہوتا تھا. آج ہمارے بچوں کی جمعے کی نمازیں ہیں ہی نہیں، کہاں سے پیدا لائیں گے چلے ہوئے بیچارے. لیکن سر حاضر، سیلز ٹیکس کا ریٹرن بھرنے میں غلطی ہو اتنا ٹائم پینلٹی، یعنی ہر حکام کی ہر بات مانتے ہیں. اب آگے کا مضمون آج کا غور کریں تو آج کل اللہ میاں کے حکموں کی اتنی بھی قدر نہیں جتنی کہ ایک معمولی سردار کی یا بادشاہ کی یا پریزیڈنٹ کی قدر ہے. اللہ میاں کے حکم کیسے ہی آسان اور سراسر مفید اور حکمت کے بھرے ہوئے ہوں مگر افسوس کے دشوار محسوس ہوتے ہیں. اگر کسی انہی حکموں کو کہے جن کو اللہ میاں نے فرمایا ہے تو کچھ تکلیف نہ رہے عاشق پر، لیکن اللہ کے حکم کو ٹال دیتے ہیں اور فوراً اللہ میاں کے خلاف ہیں تب بھی دشوار نہ ہوں. اب حالانکہ حکموں کا تو حکم ہوتا ہے، دین کے خلاف ہوتا ہے. فوٹوگرافی کروانی ہوگی اسکولوں کے اندر. آپ کو کیا بتاؤں، جمعے کے دن میں نے کتاب کیا فوٹو اسٹیٹ لہرایا ہے ایسے کر کے جمعے میں، دیکھو بھائی یہ انگریزی کے اندر یہ پڑھا رہے ہیں، دیکھو بھائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یہ کتاب ہے، یہ ٹائٹل کی فوٹو اسٹیٹ ہے، اس میں سیکس پڑھایا جا رہا ہے. آگے میں بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ ہر بیان ہماری بہو بیٹیاں بھی سنتی ہیں، لیکن ماں باپ کو ہوش نہیں ہے کیا پڑھا رہے ہیں. بس ہماری بیٹی پڑھ لکھ لے تو اس کا مطلب میری ماں مولوی فرحان میرا بیٹا جو درس قرآن دیا مفتی صاحب نے، ان کی والدہ، میری دادی، میری نانی، پر نانی، پردادی لکھ کر دے دوں میں کہ ناکام تھی ہیں. خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی انگریزی بولے. قرآن پاک پڑھنا آتا ہے بیٹی کو؟ قرآن پاک میں اللہ نے ہم سے کیا فرمایا؟ میری بیٹی کو آتا ہے، ناچ آتا ہے، گانا آتا ہے. جہاں شادی ہوئی جی آپ کی بیٹی کو ٹرافی ملی تھی اسکول کالج میں ناچنے کی، ذرا بیٹی کو 6 دن بھیج دیں وہ دوسرے کی ٹریننگ کرے، ہماری بیٹی دوسرے گھر جائے. ہم خوش ہو رہے ہیں، واہ بھائی واہ. بیٹی کامیاب ہوئی، جنگ اخبار میں تصویر آ گئی میری بیٹی کامیاب ہوئی ہے. خدا کی قسم ناکام ہوئی ہے. جو اس تصویر کو دیکھے گا، سنے ذرا حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت بھیج، یعنی بوت ان الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس مرد کو جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے، ابھی ٹچ کرنا نہیں ہے. اور اے اللہ لعنت فرما اس عورت پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے. فیس بک پہ میری بیٹی کی تصویر، دلہن کی تصویر، نعوذ باللہ، ٹاپ کیا ہے، جنت میں ٹاپ کیا ہے، اور اس کو دیکھ رہے ہیں اتنے لوگ، خوش ہو رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے. اور دیکھو یہ کمنٹس آئے میری بیٹی کے لیے. لعنتی کام ہے یہ، اللہ کا عذاب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تلخ زندگی اللہ دیں گے. ذرا غور سے سننا میرے پیارے شیخ العرب، یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں جوڈو کراٹے کے ایکسپرٹ. کل ان کی بیٹی حافظہ بنی ہے ماشاءاللہ. پوچھو ان کے دل اور آنکھوں سے کیسے آنسو جاری تھے. قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ. اور میں اپنے بیٹی کو پڑھاؤں، میں نے بھی مرنا ہے، بیٹی نے بھی مرنا ہے، بیٹے نے بھی مرنا ہے. اللہ مجھ سمیت ہر مومن کی عمر میں برکت عطا فرمائے تاکہ ہم توبہ کر کے نیک کام کر کے پھر اللہ سے ملیں. یہی بیٹیاں گردن پھنسوائیں گی اللہ کے پاس
کہ اللہ ہم اس پر بوجھ تھی ہمارے ماں باپ کے اوپر، ہمیں گھر سے نکال کر بے گھر کیا، ہمیں ذلیل اور رسوا کیا. آپ کے سامنے ہے نا. اچھا جی، تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تلخ زندگی دیں گے. حضرت والا سے پوچھا تھا، حضرت معاف کیجئے گا، میں راشیوں کو بھی جانتا ہوں، سود خور کو بھی جانتا ہوں، ان زانیوں کو بھی جانتا ہوں کنفرم 100%. اور ہاں ایسی بڑی بڑی جیپیں اور یہ سب آپ فرماتے ہیں اللہ تلخ زندگی دیتے ہیں. غور سے سن رہے ہیں نا. حالانکہ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حاکم کے حکم پر زبان نہیں کھولتے، اور اللہ کے حکم پر یہ شراب گدھے کا پیشاب کیوں منع ہے؟ یہ بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں جھوٹی مان کر اور ان کے ساتھ پارٹیوں میں بیٹھ کر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، جو اللہ نے حدود، بار بار اللہ فرما رہے تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ. اب سنیے جواب. فرمایا کہ ہندوستان میں جو زمیندار ہوتے تھے، جس سے دشمنی کرتے تھے اس کو شراب پلاتے تھے زبردستی، خوب پلا کر بے ہوش کر دیا. ہمارے نوجوان رضائی نہیں سمجھیں گے، بلینکٹ سمجھ لیں گے. بلینکٹ ڈلوائے اور اس کے بعد بڑے بڑے بھانس دے مار 4.5، اور بے ہوش ہے نا وہ تو شراب پیا ہوا. اس کے بعد گھر پھینک کر آ کر جب آنکھ کھلی، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا. کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ چوٹ کہاں ہے؟ کہا ظالم نے اندرونی چوٹ ماری ہے، پینسلین کا انجیکشن لگاؤ، ڈیوبرول فورٹ دو، اور گرم دودھ کے اندر 1 بڑا چمچ ہلدی کا مال ملا کر پلاؤ. بہت تکلیف ہے. کیا مثالوں کے بادشاہ تھے ہمارے شیخ. فرمایا شیطان نے ہمیں گناہوں کی شراب پلائی ہوئی ہے. اس نشے میں جو پٹائی ہو رہی ہے نا وہ ہمیں نہیں پتا. نشہ ہے نا، پٹائی پتا نہیں چلا. اب 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو کامیاب ترین صورت کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں. جب توبہ کروں گا اللہ کا پیار ملے گا، تب پتا چلے گا میری اب تک پٹائی کیسی ہوئی ہے. اللہ مجھ سمیت ہر مومن کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بھائی. خدا نہ خواستہ دوسرا ٹرن جو ہے نا وہ اس میں مر جائیں گے ہم. وہ ہے موت کا فرشتہ جب آ کے نشہ توڑے گا نا تو پھر وہ ہائے ہائے کرنا پڑے گا. کاش حضرت اسرائیل علیہ السلام مجھے 4 جملے کہنے، 4 الفاظ کہنے کی اجازت دے دیں. تا واو با ہا توبہ. اب چھوڑی مل لے گا کچھ. ایک مثال. نمبر 2، ازبروں چوں گور کافر پر حلل وعندروں عذاب خدائے عز وجل. کافر کا ٹیمپل مقبرہ لاکھوں ڈالر کا ہے، اس کے قبر پر گرینائٹ ہزاروں ڈالر کا ہے. سوئٹزرلینڈ سے پھول آئے ہوئے ہیں، گاڈ آف آنر، 21 توبوں کی سلامی، گلاب پانی چھڑکا جا رہا ہے. وہ اندروں عذاب خدا عز وجل. اس کو جو اندر عذاب ہو رہا ہے یہ ہے کسی کو پتا نہیں. گناہگار کے ہم اگر توبہ نہیں کرتے نا ہمارا حال یہی ہوتا ہے. ایک بزرگ، ذرا غور سے کرنا، ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھ سے اگر کوئی بے وصولی ہو جاتی ہے، گناہ نہیں، اگر مجھ سے کوئی بے وصولی ہو جاتی ہے، میری بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، اسٹاف نافرمان، حتیٰ کہ جانور تک نافرمان ہو جاتے ہیں، جب میں توبہ کرتا ہوں سب فرما بردار ہو جاتے ہیں. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام. اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. لے جو کھڑے ہو کر موتنے والے 1.5 پاؤ پیشاب بھرا ہوا ہے پتلونوں میں، سگار پی کے اسلامک لائبریری میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر اور تفسیر پڑھ رہے ہیں اور انسائکلوپیڈیا سے مطلب نکالتے ہیں، ڈکشنری سے مطلب نکالتے ہیں. بتاؤ دل کا کھلنا کیا ہے؟ کون سے ہارٹ ہاسپٹل میں جائیں گے؟ کہاں کھلوائیں گے اپنا سینہ؟ تو مر جائیں گے. اب غور کیجئے گا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وحی کے زمانے میں ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں وحی لے کر. بھائی ایسا ہی وہ عربی داں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی ہیں، لیکن آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے جواب دیے. 1400 برس پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیے، اللہ آج مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سنا. صحابہ کی سنت آپ ادا کریں گے، میں بھی ادا کروں گا، کیونکہ میرے کان بھی تو سنیں گے نا انشاءاللہ. سینے کا کھلنا کیا ہے؟
فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزولہ. اب یہ 3 تفسیر سن لیں جو گھنٹوں میں ہیں، اور میں چند منٹوں میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. اگر 3 میں سے ایک تفسیر پر عمل نہیں ہے تو میرا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہوا. مجھے اللہ سے رونا چاہیے کہ اللہ آپ نے جو سینے کھلنے کو فرمایا نا، اے اللہ میری اولاد، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، میرے مسجد کے ساتھی، اے اللہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اے اللہ جو مختلف ملکوں اور شہروں میں یہ بیان بھی سنا جا رہا ہے، تمام مسلمان، ہماری اولاد، قیامت تک کی ذریات کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیجیے. نمبر 1 ایک تفسیر بھی 45-40 منٹ کی ہے، اور میں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ. التجافی عن دار الغرور، جو دنیا دھوکے کا گھر ہے اس سے دل نہیں لگاتے. دیکھا جملہ سنا ہے. اب یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو لات مار کے پھینک دیتے ہیں، 3 دن کھانا نہ ملے لات بھی نہیں اٹھے گی. یہ زیادہ کمانا، آج جو بیان تھا صبح میں، کمانا منع نہیں، ڈگری منع نہیں، کاروبار منع نہیں، جاب منع نہیں، بیوی سے، ماں باپ سے، کاروبار سے جتنی محبت کی جائے منع نہیں، لیکن اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے، ہم جیت جائیں گے. اس میں سے ایک مثال دیتا ہوں صرف. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اللہ سے روتا تھا کہ اللہ اس کی شادی کرا دی ہے، بیٹا دے دے تاکہ ایک ولی اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں، ایک ہی بیٹا ہے. شادی کرا دی بابا نے، بادشاہ سلامت نے شادی کرا دی بیٹے کی. ذرا غور سے سننا ہے، اللہ میرے اور ہم سب کے دل میں اتار دیں. کھانا سامنے ہے اور اتر نہیں رہا، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، پیٹ بھرے گا؟ دین کی بات ایسے ہی ہے، دل میں نہیں اتری اب میں محروم ہو جاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا حالت ہوگی؟ اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو، یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں جو سو کرنا ہے آج کرو. ریت کے ذرات جتنے بھی گناہ ہوں اللہ معاف فرماتے ہیں توبہ کرنے پر. بہرحال 5 سال گزر گئے، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں. اس نے اپنے پارلیمنٹ کے دوستوں کو بلایا، اپنے پارلیمنٹ کے منسٹرز وغیرہ کو، اور کہا کہ 5 سال ہو گئے میرے پوتا نہیں ہو رہا، کیا بات کریں، اب سمجھ میں نہیں آ رہا. تو سب خاموش. ایک منسٹر کھڑا ہو گیا کہ سر ایکسکیوز می، آپ مجھے میری گردن تو نہیں اڑائیں گے؟ کہ کیا بات ہے، بڑھتا ہوں. کہ آپ کا بیٹا 5 سال میں ایک بار بھی آپ کی بہو کے پاس نہیں گیا، اولاد کہاں سے ہوگی؟ بادشاہ کی چیخ نکل گئی. کہ پھر؟ کہ سر ایک بڑھیا ہے 100 سال کی، گال پچکے ہوئے ہیں، منہ میں بتی سی نہیں ہے، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، آنکھ سے کیچڑ بہ رہا ہے، منہ سے راڑ بہ رہی ہے، بال بڈھے گدے کی دم ہے. اگر یہ ننگی فلمیں دیکھنے سے پہلے ہم اپنے کمینے پن سے توبہ کر کے یہ سوچ لیں تو گھر میں کیبل وغیرہ ہوگا؟ کبھی ہو سکتا ہے باپ اپنے بیٹیوں کو آنکھوں کا زنا کرائیں؟ اب جو عورتیں، بیوی جب نامحرم مردوں کو دیکھے گی کیا عورت سے وہ خاک محبت کرے گی شوہر سے؟ اور جب شوہر، ہم بڈھے ہو گئے نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے، شرم بھی نہیں آتی کہ آنکھوں کا ڈر بھی نہیں لگتا، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں. اتنا آسان آج گورنمنٹ اعلان کر دے کیبل کا تار اگر دیکھ لیا نا جاتے ہوئے تو 10 سال سزا ملے گی. یاد رکھنا، کتنا بھی چھپاؤ، بڑا اسکرین ہو یا چھوٹا اسکرین ہو، 10 سال قید کی سزا. اچانک چھاپا مار کے موبائل چیک کیا جائے گا، بڈھے کے موبائل میں بھی گند نکلے گا، 8 سال کی سزا. دیکھتا ہوں کون نہیں مانتا. اور اللہ کا حکم جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا اور لوٹ کر واپس کبھی کو نہ آنا، ایسے دنیا سے کیا دل کا لگانا. دیکھیں یہاں بھی احتیاط، دل لگانا منع ہے. دل اللہ کے ساتھ، اور کار بھی رہے، کاروبار بھی ہو، دل میں وہ یار ہو. بہرحال کا وہ جو بڈھی عورت ہے نا، بادشاہ سلامت، اس نے ہیپناٹائز کیا ہوا ہے اس کو، روزانہ گھنٹوں بڈھی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو بڑا حسین سمجھ رہا ہے. بادشاہ کی چیخیں نکل گئیں. کب کیا کریں؟ کہ بس یہاں تو مولوی کام آتا ہے جی، پیدائش سے لے کر موت تک مولانا ہی کام آتے ہیں، ان سے ہی اکڑتے ہیں. جینٹل مین سے کان میں اذان دلاؤ، جینٹل مین سے جنازے نماز پڑھاؤ، نکاح پڑھاؤ، جینٹل مین سے دم کراؤ، پتہ چل جائے گا. ہر موقع پہ مولانا صاحب، اور گالیاں دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے. بہرحال اب کیا کریں؟ کہ بادشاہ ایک اللہ والے ہیں، وہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فائدہ دے دیتے ہیں. کہا چلو بھائی چلو وہاں.
بہت غور سے سنیے گا، اس کے بعد پھر یہ مضمون ادھورا رہ جائے گا کل انشاءاللہ تعالی۔ وہاں گئے اللہ والے کے پاس کہ یہ حالت ہے، بچہ جو ہے ہیپاٹائٹس کے چکر میں آ گیا ہے اور بڑھیا سے محبت کر رہا ہے، اور اتنا چاند کا ٹکڑا گھر میں، اس کو نو لفٹ۔ یہاں بات تو طویل ہو جائے گی لیکن بتا دیتا ہوں، ایک دہریہ وزیر تھا، اس نے کہا کیا آپ مولوی کے پاس ہے، پھوپھا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دہریہ تھا۔ تو اس اللہ والے نے سن لیا کہ آپ الو نمبر 1 اور انٹرنیشنل ڈونکی اینڈ منکی ہیں، آپ پجامہ آدمی ہیں، آپ پہلے نمبر کے گدھے ہیں۔ اور وزیر صاحب غصے سے ہلنے لگے، رگیں پھول گئیں، منہ سے جھاگ بہنے لگا، آنکھیں لال ہو گئیں کہ آپ کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے، یہ تو گالی دے رہا ہے میرے کو۔ بادشاہ نے کہا حضرت معافی کے ساتھ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا 1 منٹ وزیر صاحب مجھے معاف کرنا ہے، میں نے آپ کو یہ جملے کہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، الف با تا ثا مخلوق والا جو ہے اس سے جوڑ کر میں نے آپ کو گدھا اور یہ کہا تو آپ کا یہ حالت ہو رہی ہے۔ ارے بیوقوف، دنیا کی زبان بات میں یہ اثر ہے، رب کے کلام میں اثر نہیں ہوگا؟ کہا یہ دم وم بعد میں، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں، کھوپڑی ٹھیک ہو گئی میری۔ کہا حضرت کیسے پتا چلے گا کہ ہیپاٹائٹس کا جادو اتر گیا؟ کہا میں دم کر کے دے رہا ہوں، آدھا اس کو پلائیں اور اس کو بڑھیا کے پاس روانہ کر دیں، اگر یہ چیخیں مار کر روئے تو آدھا جادو اتر گیا، پھر آدھا پانی پلا کر بیوی کے پاس بھیجو، پھر اگر روئے سمجھو پورا جادو اتر گیا۔ ہم پر یہ گناہوں کا جادو ہے جو کل بیان ہوا تھا نا، مرکزی بیان جمعرات کو، یہ جو ہرس، لالچ اور اس کے نقصانات جو بیان ہوئے تھے، میں آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، بہرحال وہ تو موقع نہیں۔ بادشاہ نے وہ پانی دم کیا ہوا پلایا اور اس کو کہا جانے دو اس کو۔ یہ جب گیا اس عورت کے بڑھیا کے پاس، چیخیں نکل گئی، زمین پر گر گیا اور رونے لگا، کہا 5 سال تک اس منوس اور ڈائن کے پاس میں تھا، میرا 5 سال ضائع ہو گیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ آدھا جادو اتر گیا واقعی۔ پھر اس کو پلایا پانی، وہ آیا، بیوی کو دیکھ کر وہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے گرا۔ اب وہ اس کو چپ کرائیں، چپ ہی نہیں ہو رہا۔ کہا یہ چاند کے ٹکڑے کو چھوڑ کر میں بھوسی ٹکڑے پر مر رہا تھا، جادو اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو، میرے دوست بنو۔ کیسے بنو گے؟ وکونوا مع الصادقین، کسی اللہ والے کے ساتھ رہو۔ کتنا رہو؟ اے خالطہم لتکونوا مثلہم، اتنا اللہ والے کے ساتھ رہو کہ ان کی رفتار، گفتار، کردار، غصے کو ضبط کرنا، ماں باپ کا ادب، بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا، حلال حرام کی تمیز کرنا، امانت، دیانت، صداقت اور سب چیز ہمارے لیے ٹرانسفر ہو جائے تاکہ ہم نیک بن جائیں، پھر یہ نیکی قیامت تک ٹرانسفر ہوتی رہے گی۔ اب سنیں، آپ جب ہم یہ بیانات سنیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، پتا چلے گا یہ گٹر لائن ہے، فیس بک اور یوٹیوب اور ٹی ایم او یا آئی ایم او جو بھی کمینے پن ہے، راتوں کو جاگو، دن کو سو، اپنے بابا کی محنت کی کمائی کو برباد کرو، اس کے بزنس کو تباہ کر دو کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیٹرین میں 1 گھنٹہ لگاؤ قبضے اور فلمیں دیکھتے رہو، ماں کی آہ لیتے رہو، بدتمیزیاں کرتے رہو، ٹائم کو ضائع کرتے رہو۔ حدیث پاک میں کہ ذرا غور سے سننا، ادھر مت دیکھو بھائی، یہ تو جاتے رہتے ہیں لوگ، تو سمجھے نا کہ حدیث پاک میں کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے۔ آؤ بتاؤ موبائل کا کیا غفلت ہے یا نہیں؟ بہرحال تو جب ہم اللہ سے روئیں گے کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں اور اللہ اتنا پیارے ہیں، تو ہم اس وقت روئیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری زندگی بدل دے، ٹھیک جی۔ اس کے بعد جب توبہ کریں گے تو آدھا جادو اتر گیا۔ پھر جب اللہ کی محبت اور پیار ملے گا، از لب نادیدہ صد بوسا رسید، منچے گوئے روچے لذت کشید۔ اے یارو، جب میں نے گناہ چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کے وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے، انہوں نے میری روح کے بوسے لیے، میں کہہ نہیں سکتا مزے کے کیا حال ہے۔ سائیں توکل شاہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور عرض کرتے تھے مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ قسم نہ کہو سائیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو مزہ دیتے ہوں گے۔ کیوں؟ اے دل نہیں شکر خوشتر یہاں کے شکر سازد۔ بھائی چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والے کا نام زیادہ میٹھا ہے؟ جس نے انگور میں، انار میں رس بھر دیے پتہ نہیں کس کس چیز کے اندر، اس کے نام میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو گناہ نہیں کریں گے، اور نیکیاں کرنے والے بہت ہیں لیکن نیکیوں کے نور کو سنبھالنے والے کم ہیں، اور اس کو سنبھالا اور اللہ ملے۔
اس کے بعد جب اللہ کا پیار ملے گا نا پھر روئیں گے، اے اللہ کاش پہلے میں توبہ کر لیتا نا تو آپ کا پیارا بن جاتا میں. یہ ایک میرا عمل ہو گیا، باقی دو تفسیر کل انشاءاللہ تعالی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ انڑ مولانا، ٹھیک ہے بس صحیح ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، اپنا پیارا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.